لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے آئی کے تھرو آپ 30 days میں 5 lakh کما سکتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو پلیٹ فارمس ہیں فائور وغیرہ یہ رہیں گے آنے والے کچھ سالوں تک یا پھر شارٹ کٹ ہے ہی نہیں. میسٹری کا شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے. یو ہیو ٹو ڈو اٹ اسٹف 10,000 times. ان دا سوسائٹی ایوری ون جسٹ لکس ڈاؤن اپون کہ یار فری لانسنگ ہی کرتا ہے. یو آر فل اسٹیک ڈیولپر جب ابھی سب کو پتہ بھی نہیں تھا کہ فل اسٹیک ڈیولپمنٹ ہوتی کیا ہے. زیرو سے فرسٹ ڈالر پہ جانا ہے آپ نے. فریم ورک بتائیں. Be visible, be good in the public, then you can get clients. کیونکہ ڈگری نو ڈاؤٹ کافی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں میٹر کرتی. I think it still کرتی ہے. کیا وہ جو آپ کی کرش تھی وہ جانتی تھی؟ I don't know. کیونکہ by the time وہ کرش میری اسکول کی تھی. اچھا تو ڈو یو تھنک کہ Upwork, Fiverr, automation is a thing? I personally think the era of working for others is shrinking. I think کہ we all should go towards personal branding. السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اوپن مائک بیٹھک. آج ہم بات کریں گے ایک ایسے انسان سے جنہوں نے 6 سال میں 100+ کلائنٹس کے ساتھ کام کیا، USA, UK اور انٹرنیشنل کلائنٹس کے ساتھ، اور وہ بھی لاہور میں بیٹھ کے. آج ہم وہ سارے سوالات جاننے کی کوشش کریں گے جو ہم میں سے آلموسٹ ہر کوئی کبھی نہ کبھی جاننا چاہتا ہے. اور یہ چیزیں آپ کو کسی بھی فری لانسنگ کورس میں نہیں ملیں گی، کیونکہ اس پرسن نے ان سارے پرابلمس کو خود فیس کیا جس میں ہم سب کبھی نہ کبھی گزرتے ہیں. اور ہم یہ سارے سوالات کسی نہ کسی سے پوچھنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں ریلیونٹ بندہ نہیں ملتا. سو پلیز کیپ لسننگ ٹو دس کنورسیشن. ہوپ فلی اس کنورسیشن کے بعد آپ کو بہت سے اپنے سوالات کے جوابات مل جائیں گے. سو لیٹس اسٹارٹ. سو السلام علیکم عبدالحق، کیسے ہیں آپ؟ آئی ایم گڈ. آپ کیسی ہیں؟ الحمد للہ، تھینک یو فار کمنگ. آپ مجھے ایک چیز سچ سچ بتائیں کہ ابھی آپ نے یہاں پہ پوڈ کاسٹ پہ آتے ہوئے کتنے سلیک میسیجز کو اگنور کیا ہے؟ اور وہ جو کلائنٹ ہوتا ہے نا، ایک جو آئن ٹائم پہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ارجنٹ پلیز ہوپ آن اے کال، وہ کتنوں کو آپ نے منع کیا ہے اور ان کو کیا بہانہ لگایا؟ اصل میں آج کیونکہ ویکینڈ ہے تو یہ مجھے بینیفٹ رہا. اوپر سے میرے سارے جو کلائنٹس ہیں وہ کیونکہ باہر کے ہیں تو ان کا موسٹلی کام شروع ہی تھوڑی رات کو ہوتا ہے. سو آئی ایم سیف. اچھا، اپنا ہمیں آپ کے لنکڈ سے آپ کی انفارمیشن مل جائے گی جو ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ بتائیں کہ ہو از عبدالحق ریئل؟ عبدالحق آئی وڈ سے از لائک اے کڈ ہو جسٹ فالوڈ ہز لائک وہ جو ہوتا ہے نا، کوئی پلان نہیں تھا. کیونکہ بیسیکلی اگر آپ دیکھیں کہ پلاننگ کیا تھی تو پلاننگ میری یہ تھی کہ میں ایک بزنس اسکول جاؤں گا اور بزنس مینجمنٹ ہی پڑھ کے اور بعد میں اپنا بزنس ہی کروں گا، کیونکہ میری فیملی بزنس میں ہی تھی. لیکن ہوا کیا کہ ان بٹوین آئی گاٹ اٹ واز 2010 اور مجھے یاد ہے تب فیس بک کی بہت ہائپ تھی. اینڈ آئی واز لائک کہ یار یہ کس نے، اور زیادہ فیسنیٹ جو مجھے کی تھی کہ وہ ایک چھوٹا بچہ تھا، لائک مارک زکربرگ واز ویری ینگ وین ہی کریٹڈ دیٹ. تو مجھے تھا کہ یار اگر اس نے بنایا تو میں کہ نہیں کچھ ایسا بنا سکتا. تو وہی کیا جو پھر سارے کرتے ہیں. میں نے گوگل کھولا اور میں نے سرچ کیا کہ ہاؤ ٹو کریٹ اے ویب سائٹ. اور جو پہلا لنک آیا مجھے آج بھی یاد ہے، وہ W3 Schools کا تھا. وہ ایک ویب سائٹ ہے جہاں پہ سب نے اس کا ٹرائی اٹ یور سیلف والا جو باکس ہے، پھر اس میں نے چینج کیا. اچھا H1 سے ہیڈنگ بڑی ہو جاتی ہے، P ڈالیں تو پیراگراف ہوتا ہے، اور پھر کلرز آئے، پھر CSS آیا HTML کے بعد. سو آئی گاٹ لائک ہوک ٹو اٹ. مجھے یاد ہے میری اماں کہیں جا رہی تھیں تو انہوں نے دیکھا میں کمپیوٹر پہ بیٹھا ہوں، وہ ہو کے آلموسٹ پوری رات کو ہی، اور شی واز شاکڈ کہ تم تب سے یہیں بیٹھے ہو. اور وہ پورا ڈے شی وینٹ آؤٹ اینڈ کیم بیک آفٹر لائک 4-5 hours. تب اتنا ٹائم ہوتا نہیں تھا کہ لوگ کمپیوٹر پہ اتنی دیر بیٹھے تھے. تو میں آلموسٹ 5-6 hours سے کمپیوٹر پہ بیٹھا ہوا تھا اور شی واز شاکڈ. اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا، میں نے کہا اتنی جلدی آپ آ گئی ہیں واپس. تو وہاں سے مجھے ریئلائز ہوا کہ تب تو نہیں ہوا، آج ہوتا ہے کہ دیٹ واز مائی پیشن. کیونکہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کوئی بھی ایسا کام کرنے لوگ جس میں آپ یو فرگیٹ دا ٹائم، جس میں آپ کو ٹائم اور اسپیس کا یاد ہی نہ رہے، وہ آپ کا پیشن ہے. تو وہاں سے پھر میں، لیکن تب تک لائک یو کین ایون سے I was maybe 13 years old when I wrote my first line of code. Nice. اور اس کے بعد میں PUBG نہیں ہوگا، otherwise 13 years old would be playing PUBG. Okay. ہاں شاید PUBG نہیں تھا یا وٹ ایور اٹ واز. تو اس کے بعد میں نے ایون گریجویشن کی when I was 19. تو 13 سے لے کے 19 تک میں پوری زندگی کوڈنگ کر رہا تھا. لیکن even at the age of 19 I didn't realize کہ it's going to be my profession. تب بھی مجھے یہی تھا کہ نہیں یار میں بزنس ہی کروں گا. اس وجہ سے I enrolled in business school. اور میں نے I'm a business graduate. Okay. But once I graduated then was the time when I realized, کیونکہ جب میں اپنی CV لے کے مارکیٹ میں گیا and I realized کہ مارکیٹ کے حالات کیا ہیں، اور اس کے کمپیریٹیولی اگر میں اپنے اسکل کو میں نے فیل کیا کہ اگر میں اس کو کیش ان کرواتا ہوں، حالانکہ میرے پاس کوئی فارمل
डिग्री नहीं थी फिर भी, तो दैट वाज द पॉइंट आई रियलाइज कि नहीं, बेशक मैंने बिजनेस पढ़ा है, आई विल बी डूइंग दिस थिंग. अच्छा, मार्केट में आप बिजनेस की जॉब के लिए गए थे, राइट? यस. एंड इट वाज, ईयर बताइएगा. 2018 में मैं ग्रेजुएट हुआ. ओके 2018. आई ग्रेजुएटेड 2018. और यस. तब मेरे ख्याल से सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के हालात कुछ बेहतर थे 2018 में, राइट? हाँ 2018 मुझे लगता है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के हालात AI आने तक बहुत ही बेहतर थे. ट्रू. ऐसा क्या? तो इट्स बीन बूमिंग थ्रू आउट. तो यस. ओके. अच्छा, अभी आप अपनी जर्नी की बात कर रहे थे, तो आई सॉ योर गिटहब, ठीक है? वहाँ पे हमें बहुत से प्रोजेक्ट्स उनसे है ना, ग्रीन डॉट्स हमें नज़र आ रहे हैं. वो एक आइडियल स्टेट होती है ना कि आपके ग्रीन डॉट्स बहुत ज़्यादा हो गिटहब पे. तो काइंडली उसके बारे में थोड़ा बताइएगा. अभी आपने कहा कि यू आर ऑन योर लैपटॉप आवर्स तक, ठीक है? यस. तो वो क्या बिल्ड कर रहे थे आप? तो जो वो ग्रीन डॉट्स अब हैं लाइक रिसेंट डेज में, वो तो सारे क्लाइंट प्रोजेक्ट्स हैं. एंड आई लव यूजिंग गिटहब. गिटहब कुछ साल पहले तक फॉर फ्री वर्जन आप मतलब प्राइवेट रिपोजिटरी नहीं रख सकते थे, बिकॉज वो कहते थे कि फ्री, अगर आप फ्री अकाउंट पे हो ना, सिर्फ पब्लिक रिपोजिटरीज ही आप रख सकते हैं. ऑफ कोर्स आप अपना जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो जिसका कोड आप नहीं दिखाना चाहते, यू कैन नॉट पब्लिश इट देयर. बट रिसेंटली दे हैव अलाउड दैट. सो अब मैं सारे अपने प्रोजेक्ट्स गिटहब पे रखता हूँ. एंड वो जो ग्रीन डॉट्स हैं वो वही होते हैं जो मैं प्राइवेट रिपोजिटरीज पे क्लाइंट्स के और अपने प्रोजेक्ट्स को पुश कर रहा होता हूँ. ओके. और एप्लीकेशंस कौन कौन सी पे काम किया आपने, कुछ बताएं? यू आर टेलिंग अबाउट योर एंड्रॉयड ऐप. येस. सो आई हैव ऑलवेज फॉलोड द मार्केट. क्योंकि मेरी कोई फॉर्मल एजुकेशन तो है नहीं कि मैं कहूँ कि मैं ये डेवलपर हूँ या वो. जिसकी नीड आती है मैं वो सीखता हूँ और मैं वो बनाता हूँ. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास कोई प्रोजेक्ट आया है एंड्रॉइड का, तो मैं पहले एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीखी होगी बैक इन द डे, और फिर वो बना दिया होगा. तो वंस आई केम टू द मार्केट, मुझे रियलाइज़ हुआ कि ऐप्स का ट्रेंड थोड़ा कम है और वेब एप्लीकेशंस का ज़्यादा है. मोबाइल एप्लीकेशंस का कंपैरेटिवली जो छोटे स्टार्टअप्स हैं ना, वो मोबाइल एप्लीकेशंस नहीं बनाते. वो दे स्टिक टू वेब, क्योंकि वेब सबको कवर करती है. एंड इट्स काइंड ऑफ आइडिया वैलिडेशन. वंस योर आइडिया इज़ वैलिडेटेड, देन यू मूव ऑन टू डेवलपिंग अदर नेटिव एप्स. ट्रू, बिल्कुल ठीक कहा आपने. और यूजली जो हमारे पास स्टार्टअप्स होते हैं जिनके पास इतनी फंडिंग नहीं होती, वो वेबसाइट बना के ना उसको वो ये कह रहे होते हैं कि हमारे जो कस्टमर हैं वो इसको मोबाइल पे यूज़ आइडिया टेस्टिंग. यस. हाँ. सो वंस देयर आइडिया इज टेस्टेड, तो बिग कंपनीज नॉर्मली जाती हैं मोबाइल ऐप्स की तरफ. ट्रू. तो अभी आप यहाँ पे जिक्र करना चाहेंगे वो जो 13 इयर्स और 18 इयर्स अब्दुल हक ने एक ऐप बनाई थी? काइंडली उसका जिक्र करें. वो स्टोरी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग है. आई वांट कि हम इसको Yes. include करें. तो वो स्टोरी ऐसी थी कि इट वाज स्लाइटली लाइक, एक होता है ना छोटा बच्चा 13 एज का. सो आई वाज स्टॉकिंग वन ऑफ माय क्रशेस. मुझे क्रश था किसी अपने स्कूल, क्योंकि मेरा स्कूल को नहीं था, लाइक बॉयज़ अलग थे, और तो दूसरे कैंपस में मुझे किसी पे क्रश था. तो आई वाज जस्ट लुकिंग एट देयर प्रोफाइल, और मैं था कि यार किसी तरह इनकी ना पिक्चर्स खुल जाए. तो आई स्टार्टेड प्लेइंग अराउंड विद, क्योंकि तब तक मैंने सीख तो लिया हुआ था कि यू कैन मैनिपुलेट, इंस्पेक्ट एलिमेंट करके आप चीज़ें मूव कर सकते हो. तो आई वाज जस्ट प्लेइंग अराउंड देम एंड आई फाउंड अ कैच. आई वुड से इट के वो या तो वो एक ब्रेक था, बग था फेसबुक की सिस्टम में, या वट एवर इट वॉज. आई फिगर्ड आउट कि उनकी जो पिक्चर्स हैं वो निकल सकती हैं. ओके. और कुछ अर्सा तक तो आई जस्ट स्टार्टेड कि मैं जिसकी भी प्रोफाइल खोलता था मैं उनकी सारी पिक्चर निकाल के ना तो देख लेता था, लाइक एज अ हॉबी. फिर मैंने सोचा कि इसको प्रोडक्टाइज करते हैं. तो मैंने उसको एक ऐप बना दी और अपने सारे स्टूडेंट फ्रेंड्स को दे दी कि ऐसे खोल लो. एंड इट जस्ट वेंट वायरल. आई रिमेंबर विद इन 6 months पहले वो वेबसाइट थी और उसके बाद मैंने फिर उसकी मोबाइल ऐप भी बनाई, क्योंकि इतने यूज़र्स आ गए थे. तो दैट हैड 1 million यूज़र्स. या सो आप इमेजिन कर सकते हैं 17 years old बॉय एक 1 million यूज़र्स वाली ऐप को मैंने खुद ही उसकी सर्वर हैंडलिंग भी की Amazon AWS पे. नाइस. खुद ही उसको फुल स्टैक, फ्रंट एंड भी बनाया, मोबाइल ऐप भी मैंने बनाई, बैक एंड भी मैंने बनाया, और स्केलिंग भी होती है, ऑटो स्केलिंग. जिस वक्त लोड ज़्यादा हो तो सर्वर्स बढ़ जाते हैं, विच इज़ स्टैंडर्ड फीचर. सो आई वाज डेवऑप्स, आई वाज बैक एंड, आई वाज फ्रंट एंड, एंड आई वाज आल्सो अ स्टूडेंट. अभी मेरे कॉलेज में था. यू वेयर सो मेनी हैट्स. यू आर फुल स्टैक डेवलपर, जब अभी सबको पता भी नहीं था कि फुल स्टैक डेवलपमेंट होती क्या है. नाइस. अच्छा, अब आई गॉट वेरी फेमस बिकॉज मुझे याद है मैं कॉलेज जाता था ना तो सब मुझे जानते थे क्योंकि मैंने वेबसाइट पे अपनी तस्वीर लगाई हुई थी. क्या वो जो आपकी क्रश थी वो जानती थी? आई डोंट नो क्योंकि बाय द टाइम वो क्रश मेरी स्कूल की थी. अच्छा. आई हैव मूव्ड टू यूनिवर्सिटी. ओके. आई डोंट नो, और बट यस आई वाज प्रीटी पॉपुलर बैक इन द डेज. कूल IT किड था मैं. ओके. सो अब हम थोड़ी सी फ्रीलांसिंग की बात करते हैं.
فری لانسنگ کی طرف کیسے آیا؟ فری لانسنگ کی طرف ایسے ہی آیا کہ مائی فادر واز اگینسٹ ڈوئنگ اے کارپوریٹ جاب. ہی واز لائک کہ یہ ایک ایسا سرکل ہے کہ جو اس میں پھنس جاتا ہے یو کین نیور اسکیپ اٹ, اور نہ اس میں کچھ بنتا ہے اور نہ اس میں لائک آپ چھوڑ پاتے ہو, کیونکہ وہ جس کو کہتے ہیں سیلری از اے ڈرگ. سو مائی فادر پری سو دیٹ, اور ہی واز لائک کہ نہیں تم رک جاؤ, تم گریجویٹ ہو گئے بٹ آئی ووڈ سیٹ اپ سم تھنگ فار یو, اور پھر تم آ جانا. تو مجھے یاد ہے مجھے ایک جاب بھی ملی تھی, آفر بھی ہوئی تھی, میں انٹرویو دینے چھپ کے گیا تھا, آئی گاٹ دا جاب آفر بٹ ہی ڈنٹ دین لیٹ می ڈو اٹ. تو پھر میں نے یہی سوچا کہ اب مجھے پاکٹ منی تو چاہیے تھی کسی طرح, تھوڑا بہت کیش, تو میں نے آن لائن ہی ڈھونڈنا شروع کیے پروجیکٹس. اوکے, تو دیٹس ہاؤ آئی انٹرڈ دا فری لانسنگ مارکیٹ. سر یوزلی نا دیسی فیملیز میں کیا ہوتا ہے کہ اف یو آر اے فری لانسر یو آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ. ورک فرام ہوم پہ ہو آپ, یو آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ. ویلا یا تو گھر والوں نے کیسے انڈرسٹینڈ کیا کہ نہیں جاب کر رہا ہے بچہ, پیسے ایسے نہیں آ رہے؟ ہاں, گھر والوں نے انڈرسٹینڈ ہی تب کیا جب پیسے زیادہ آئے. when I started bringing, سیریس نہیں لے رہا تھا اس سے پہلے تو وہی کہ تم کیا وقت ضائع کرتے رہتے ہو and this and that, but when this big amount started to come in, تو پھر of course nobody dislikes money coming in, so وہ تھا کہ ہاں چلو اس کو نہیں چھیڑتے. لیکن ابھی بھی مجھے گھر والوں سے ایشو تو نہیں ہوتا, بٹ مارکیٹ میں ان دا سوسائٹی ایوری ون جسٹ لکس ڈاؤن اپون کہ یار فری لانسنگ ہی کرتا ہے نا, ہوائی روزی کوئی پتہ نہیں ہے کرتا بھی ہے کہ نہیں کرتا, لائک دے آر ناٹ شیور اباؤٹ اٹ. جس کو بھی فار ایگزامپل اگر پتا ہو کہ میں آن لائن کام کرتا ہوں, تو ان کا پہلا ہی لائک دے آر آف, دے آر لائک کہ اچھا ویلا آ گیا. سو یا دیٹس سلائٹلی ڈی موٹیویٹنگ ایز ویل, کیونکہ آپ کو اپنی کام سے اگر آپ کو وہ ملے نا سیٹسفیکشن, اپریسیشن, وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے مجھے لگتا ہے, کیونکہ دیٹس یور ورک از یور آئیڈینٹی. I guess you are 100% right here because as you said کہ جس کام میں آپ کو ٹائم کا پتہ نہیں چلتا نا, you are satisfied, تو آپ کو نا ارد گرد کے لوگوں کا اتنا زیادہ کوئی مسئلہ ہوتا نہیں کہ واٹ ایور دے آر سیئنگ اوکے آئی ایم ڈوئنگ مائی اون تھنگ. کریکٹ, دیٹس اٹ. اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ فری لانسنگ اے آئی آنے کے بعد اس کی سچویشن کیا ہوئی ہے؟ کیونکہ اگر ہم دیکھیں نا اس وقت انٹرنیٹ پہ تو 3 ٹائپ کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں جو کہ اے آئی انجینئرز اپنے بایو میں لکھتے ہیں اینڈ دے آر میکنگ ویڈیوز کہ بھائی اے آئی نے تو سب ختم کر دیا, ٹھیک ہے اب آپ ڈیولپمنٹ ختم ہے, اب آپ کچھ اور دیکھیں. اور دوسری ٹائپ کے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے آئی کے تھرو آپ 30 days میں 5 lakh کما سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور میں آپ کو وہ کورس بتاتا ہوں. اور ان کے اپنے کلائنٹس کیا ہوتے ہیں 2 یا 3, ٹھیک ہے, وہ ان کی مین سورس آف انکم ہی کورس ہوتی ہے. وہ باقی 30 days میں 5 lakh کما لیتے ہوں گے, وہ کماتے ہیں, ہم لوگ نہیں کما سکتے ان کے کورس دیکھ کے. اور تیسری ٹائپ کے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خود اس ریالٹی کو جی رہے ہیں لائک یو. سو مجھے یہ بتائیں کہ اے آئی آنے کے بعد فری لانسنگ ایزی ہوئی ہے, ڈیفیکلٹ ہوئی ہے, کیا سچویشن ہے؟ ویسے مارکیٹ میں تو بہت پینک ہے. میں نے اپنے کافی جو میرے ساتھ کام کرتے ہیں نا, بیکاز اور مجھے لگتا ہے اس وقت انسرٹینٹی ہے, کیونکہ کسی کو نہیں پتا کہ اے آئی کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا, تو دیر از اے پینک. بٹ آئی تھنک کہ اے آئی کے آنے کی وجہ سے نا فری لانسنگ جن کے پاس آلریڈی پروجیکٹس ہیں وہ بہت ایزی ہو گئے. جن کے پاس کلائنٹس ہیں, کلاؤڈ لکھا, انٹر مارا اور اس نے شروع کر دیا اور آپ لیٹ گئے اور اس کو دیکھا, یو جسٹ واچ اینڈ ٹاپ آف اٹ کہ وہ کام کر رہا ہے. پرمیشنز بھی بار بار مانگ رہا ہوتا ہے. ہاں, اس میں ایک آپشن ہوتی ہے کہ گیٹس آل پرمیشنز کہ اب تنگ نہ کرو. ہاں, تو وہ تاکہ وہ پھر آپ سے پوچھتا بھی نہیں ہے, خود ہی کرتا جاتا ہے. تو وہ لوگ تو اس وقت بہت آئیڈیل اسپاٹ میں ہے, سویٹ اسپاٹ جس کو کہتے ہیں, کیونکہ دے آر میکنگ منی اینڈ دے ہیو ٹو لائک ڈو جسٹ 20% آف دا ایفرٹ. اب دوسری طرح کے لوگ ہیں جن کے پاس کام نہیں ہے, جنہوں نے کام ڈھونڈنا ہے, دیٹ ہیز بیکم ویری ہارڈ. کیونکہ اب ہر نارمل سا بھی جو بندہ ہے نا جس کے پاس ہائی ٹیک اسکلز نہیں ہے, فار ایگزامپل اگر ایک بہت آپ کو ہائی ٹیک ایپ بنانی ہے اور آپ ایک جونیئر لیول ڈیولپر ہیں, تو یو کین پچ اینڈ یو کین ایون کریٹ اے پروٹوٹائپ جس سے نان ٹیکنیکل کلائنٹ کو لگے گا کہ آپ پروجیکٹ کر لو گے. تو اب پول بہت بڑا ہو گیا, اور جو اس پول میں جو ایکچوئل ٹیلنٹڈ بندہ ہے نا وہ لاسٹ ہو جاتا ہے. تو اے آئی کی وجہ سے یہ ٹربل تھوڑا سا ان کو آیا ہے کہ اس میں ہوا ہے. لیکن ایک بڑا مزے کی اس میں نا ایک انالوجی کہہ لیں یا کیا ایک ایگزامپل ہے کہ کافی لوگ کہتے ہیں اے آئی سے جابس چلی جائیں گی, لیکن ریسنٹ جو نیکسٹ 5 years تک جو مجھے جو دیکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ایک ریڈیولوجسٹ کی ایگزامپل اکثر لوگ دیتے ہیں کہ 5 سال پہلے نا کہتے تھے کہ جتنی بھی ریڈیولوجسٹ اے آئی اپلیکیشن ہے نا وہ ساری اے آئی پاورڈ ہوں گی, اور تب کے ایکسپرٹس یہ کہتے تھے کہ اس وقت ریڈیولوجسٹ میں نہیں جانا چاہیے, مطلب یو شوڈ ناٹ گو ان دیٹ فیلڈ. اور فاسٹ فارورڈ 5 years, دیٹس ٹرو, آج ساری جتنی بھی ریڈیولوجسٹ اپلیکیشن ہیں دے آر اے آئی پاورڈ, بٹ دیر از اے مور ڈیمانڈ فار ریڈیولوجسٹ.
کیونکہ ہر کام کے 2 اسپیکٹس ہوتے ہیں, ایک از دا پرپز آف دا جاب اور ایک ہے دا ٹاسک آف دا جاب. Okay. AI is very good at doing the task of the job, that is to read the Instructions? Yes, read the scans. Okay. Lekin purpose of the job is to identify the problem, like بیماری کو identify کرنا وہ purpose ہے, اور scans کو read کرنا AI کا کام ہے. اب کیونکہ AI زیادہ scans read کر سکتا ہے, radiologist can better predict the بیماری. Okay. تو اس وجہ سے ریڈیولوجسٹ کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے اے آئی کی وجہ سے رادر دین کم ہونے کی وجہ سے, کیونکہ ریڈیولوجسٹ ہیو بیکم مور کہہ لیں ویلیویبل, کیونکہ وہ اب پہلے ان کو ٹائم لگتا تھا, ہر اسکین کو پڑھتے تھے, اب اے آئی سارے اسکینس پڑھتا ہے اور وہ اپنی ججمنٹ دیتے ہیں. تو آئی تھنک کہ سافٹ ویئر انجینئرنگ یا دوسرے بھی فیلڈز ہیں ان میں بھی نیکسٹ 5 years میں یہ ہوگا, ڈیمانڈ بڑھے گی, بیکاز ڈیولپمنٹ ہیز بیکم سو چیپ. ہر کمپنی چاہے گی کہ ان کے پاس ڈیولپمنٹ ہو, اور جنرلی آئی اسٹرانگلی فیل کہ آئی ہیو آپٹمسٹک کہ ڈیمانڈ بڑھے گی. رائٹ, لائک کہ اب ہر کمپنی جون سی ہے وہ اپنی ڈیجیٹل پریزنس کو افورڈ کر سکتی ہے. ایگزیکٹلی. تو دے ول بی لائک کہ ابھی ہمیں ڈیجیٹل پریزنس چاہیے, تو دے ول گو فار سافٹ ویئر انجینئرنگ اور ادر فیلڈس. بہت ٹھیک بات کی آپ نے. اچھا, اب نا ایک پوائنٹ کی طرف ہم جاتے ہیں کہ جیسے ابھی آپ نے خود ہی ذکر کیا کہ نیکسٹ 5 years تک اے آئی کی کیا سچویشن ہوگی. اچھا, مجھے اس میں نا ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی. مجھے لگتا ہے کہ رادر دین آسکنگ دا کویشچن کہ اے آئی آپ کو ریپلیس کرے گی یا نہیں کرے گی, یو شوڈ آسک کہ میں ایسا کیا چیز پرووائڈ کر سکتا ہوں جو کہ اے آئی پرووائڈ نہیں کر سکتے. اور جب تک اے آئی وہ پرووائڈ نہیں کرتی تب تک تو میری جاب جون سی ہے وہ سیکیور ہے. اب اس میں کون سی ایسی چیز لگتا ہے کہ ایز اے ڈیولپر, کیونکہ آپ ڈیولپمنٹ سے ہیں تو ہم اس لیے اس کو نیچ ڈاؤن کر رہے ہیں, تو کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت اے آئی پرووائڈ نہیں کر رہی جو کہ ایک ڈیولپر جس نے صرف کوڈ لکھنا وہ پرووائڈ کرتا ہے؟ اچھا, مجھے لگتا ہے کہ اے آئی از این ایمپلیفائر. جیسے ایک یہ مائک ہے نا, میں جو بول رہا ہوں اسپیکر اس کو ہو سکتا ہے پورے ایک بڑے ہال تک سب کو پہنچا دے. اے آئی از اے سملر کائنڈ آف تھنگ. اے آئی آپ کے جو اسکلز, مطلب آئی اسٹرانگلی بلیو کہ جو بندہ اے آئی کو آپریٹ کر رہا ہے نا, اے آئی اسی لیول کے ریزلٹس نکالتا ہے. تو اگر ایک ڈیولپر جونیئر لیول ہے اور وہ اے آئی سے سافٹ ویئر بنا رہا ہے, آئی تھنک کہ وہ سافٹ ویئر ویک ہوگا رادر دین ایک ڈیولپر جو کہ بہت سینئر ہے. جب وہ اے آئی کو یوز کرتا ہے تو اس کا سافٹ ویئر بہت ہائی کوالٹی کا ہوگا. سو آئی تھنک کہ اے آئی از این ایمپلیفائر رادر دین این اینٹی, اٹس این ایمپلیفائر. جیسا آپ اس کو ان پٹ دو گے وہ ویسا کام کرے گا. تو جو آرکیٹیکچر ہوتا ہے نا پورے سافٹ ویئر کا, جس بندے کے برین میں پورا آرکیٹیکچر ہونا, اور وہ جب کام کروائے گا, جیسے وہ یہ کہتے ہیں نا کہ ایک آرمی کا اگر ایک لیڈر شیر ہو اور پوری آرمی گیدڑوں کی ہو تو سب شیر بن جاتے ہیں, کیونکہ ڈائریکشن وہ بندہ دے رہا ہوتا ہے نا. تو اسی طرح اگر آپ ڈائریکشن دینے والا بندہ خود بہت ٹیلنٹڈ ہے, تو اسی طرح ڈائریکشن دینے والا بندہ جو ہے نا, اے آئی از لائک اے آرمی, اور اب آپ نے اس کو ڈائریکشن دینی ہے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ ڈائریکشن اس کو غلط دیں گے وہ غلط طرف چلا جائے گا, اگر آپ ڈائریکشن اس کو ٹھیک دیں گے سو یس. ٹرو, میں اس چیز سے ایگری کرتی ہوں بالکل. اچھا, اب یہ بتائیں کہ ہمارے پاس نا اے آئی کے ساتھ آٹومیشن بھی کافی ان ہو رہی ہے, تو ڈو یو تھنک کہ اپ ورک, فائیور آٹومیشن از اے تھنگ کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ کیونکہ یوزلی کیا ہوتا ہے کہ اپ ورک پہ نا بورڈس کو بین کر دیا جاتا ہے, بٹ پیپل آر لائک یوزلی جو آٹومیشن کورسز سیل کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ اپنا ایک بورڈ بناؤ, ٹھیک ہے, اس کے بعد یو کین ڈی ایم آن لنکڈ ان, جب آپ سو بھی رہے ہو آپ اپنے پرپوزل تھرو کر رہے ہو جیسے ہی ایک جاب آ رہی ہے. سو واٹ یو تھنک اباؤٹ دس تھنگ؟ مجھے لگتا ہے کہ اب آپ کو اپنی ڈپینڈنسی آن دیز پلیٹفارمس کو ختم کرنا چاہیے. لائک دیٹس دا الٹیمیٹ گول. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ آپ ان کو ابینڈن کر دیں, لیکن ان پہ اتنا انویسٹ کرنا اور ان پہ ہی پوری اپنی اسٹریٹجی بنانا کہ ان سے ہی ملک آؤٹ کرنا ہے جتنا بھی نہیں, کیونکہ یہ شرنک کر رہے ہیں پلیٹفارمس. آنیسٹلی یہ پلیٹفارمس آہستہ آہستہ شرنک کرتے جا رہے ہیں. سو واٹ ایلس آپشن ڈو وی ہیو؟ آئی تھنک کہ وی آل شوڈ گو ٹو ورڈز پرسنل برانڈنگ. آج کل جس کو ایک ٹرم ہے اٹینشن اکانومی کی کہتے ہیں نا, کہ جتنا آپ کو دیکھا جا رہا ہے اتنا یو ول بی سولڈ. تو آپ کو چاہیے کہ آپ گو آؤٹ ان دا ورلڈ, ڈو دا ریئل پروجیکٹس, کانٹینٹ کریٹ کریں, آپ اپنے پروجیکٹس کریں, ان پروجیکٹس کو بناتے ہوئے کا پورا سیریز کریں, لائک یوٹیوب پہ ویڈیوز بنائیں کہ میں کیسے بنا رہا ہوں. یس, بلڈ ان دا پبلک والا کام کریں, تاکہ وہ آپ کا جو دیٹس دا بیسٹ پروف دیٹ یو آر کیپیبل. آئی ایم ناٹ سیئنگ ابینڈن دیز پلیٹفارمس آل ٹوگیدر, ان پہ بھی کام رکھیں کیونکہ جہاں آ رہا ہے تو آنے دیں, بٹ لانگ ٹرم میں یو شوڈ آلویز تھنک کہ یار میری ڈپینڈنسی ختم ہونی چاہیے.
आई थिंक द बेस्ट स्किल राइट नाउ द सॉफ्टवेयर, अगर हम डेवलपर की हैं, इवन ये चीज़ उसमें भी आ जाती है, कंटेंट राइटर्स या जो ग्राफिक डिज़ाइनर है, अगर आप कहें ना कि बेस्ट स्किल क्या सीखें, मार्केटिंग सीख लें. अगर आप अगर आपको अपने आप को मार्केट करना आता है ना, तो स्किल तो आपके पास है. यू जस्ट हैव टू गेट द क्लाइंट्स, बी विजिबल, बी गुड इन द पब्लिक, और यस देन यू कैन गेट क्लाइंट्स. अच्छा, मार्केटिंग सीख ली आपने अभी बोला. अगर हम मार्केटिंग सीख लें और हमारी कोडिंग इतनी स्ट्रांग नहीं है, then again it's bad. वो ये कहते हैं ना, गुड मार्केटिंग कैन ब्रिंग यू द कस्टमर वंस. या वो एक ही दफ़ा आ सकता है. Customer उसको रुकेगा रिटेन करना है या नहीं करना, वो आपके स्किल्स पर डिपेंड करता है. सो ये मैंने उनके लिए बात की है जो ऑलरेडी गुड डेवलपर्स हैं और अब वो सोच रहे हैं कि क्योंकि AI आ गया है तो अब एक स्किल हमने क्या सीखना है, तो मैं कहूँगा मार्केटिंग सीख लें. ओके. अच्छा, अब अभी इस चीज़ को हम रिपीट करते हैं कि फर्स्ट चीज़ आपने क्या सीखनी है? कोडिंग. कोडिंग तो ऑफ कोर्स, ठीक है. यस. उसके बाद उसमें क्या सीखना है हमने? कोडिंग में ज़्यादा अब मैं कहूँगा कि आप कोडिंग ना सीखें, आप सीखें सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर. अपने ब्रेन में पूरा बिल्ड करें कि यार ये सॉफ्टवेयर ऑपरेट कैसे करेगा, लाइक इसकी डेटाबेस कहाँ होगी, इसको क्या स्ट्रक्चर पे स्टोर करना है, इसकी ऑपरेशन, मतलब जो वर्किंग्स होती हैं ना, नॉट द लाइन ऑफ कोड बट द वर्किंग्स, सिस्टम डिज़ाइन पूरा ब्रेन में वो सीखें. क्योंकि कोड तो वो लिख देगा. अब जैसे अपनी मैं एग्जांपल देता हूँ कि क्योंकि आई हैव बीन डेवलपिंग सॉफ्टवेयर सिंस लास्ट 15 years, तो मेरा सिस्टम डिज़ाइन और कंपैरेटिवली बेटर हो चुका हुआ है खुद ही. तो अब अगर मुझे कोई प्रोजेक्ट आता है कोई ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जिसका मैंने कभी एक लाइन भी नहीं लिखी, आई एम स्टिल एबल टू डिलीवर दैट, क्योंकि सिस्टम डिज़ाइन मेरे ब्रेन में ऑलरेडी है. AI को मैं कहता हूँ वो कोड लिखता है. तो इवन इन दोज लैंग्वेजेस आई एम एबल टू डिलीवर प्रोजेक्ट्स जो मुझे आती नहीं थी आज से 6 महीने पहले तक. नाइस. या सो डोंट लर्न. ठीक है, कोडिंग का नो हाई होना बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर कोई मैसिव वल्नरेबिलिटी AI में स्किप कर जाता है तो आप उसको रीड थ्रू कर पाए, वरना आपका एप्लीकेशन. अच्छा, AI एप्लीकेशंस हैक बहुत होती हैं क्योंकि AI गलती छोड़ देता है, आप डेवलपर कोई ओवरलुक नहीं करता. तो इसीलिए इतनी कोडिंग आनी चाहिए. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको सिस्टम डिज़ाइन और ऑब्जेक्टिव क्या है इस सॉफ्टवेयर का, रादर देन वो कि देखा जाए कि कर क्या रहा है, ये क्यों कर रहा है. इफ़ यू अंडरस्टैंड दैट और फिर उसके अकॉर्डिंग आप बनाते हैं तो. ओके, सो अभी हम स्किल्स की बात कर रहे थे, तो फर्स्ट पे आ गई हमारी स्किल सिस्टम डिज़ाइन, और उसके बाद सेकंड मार्केटिंग. सेकंड कह लें थोड़ा सा यूज़ ऑफ AI भी. AI से काम करवाना भी एक स्किल है. ठीक है, यूज़ ऑफ AI. और फिर तीसरे पे मैं डेफिनेटली कहूँगा मार्केटिंग. दैट्स अगर तो देखिए अब इसमें 2 चीज़ें हैं. इफ़ योर गोल इज़ टू गेट अ गुड जॉब, तो फिर बेसिक आपको शायद हो सकता है मार्केटिंग भी ना चाहिए हो. अच्छा. उसमें बस आपने किसी एक बड़ी कंपनी को प्रूव कर देना है कि यू आर गुड. लेकिन अगर आपका मॉडल है ही फ्रीलांसिंग पे ही रहना है, लाइक प्रोजेक्ट्स उठाते रहना है, तो फिर आपको मार्केटिंग, ऑनलाइन प्रेजेंस और मतलब आपकी ऑथेंटिसिटी को वैलिडेट करते ना. अब कोई भी बंदा पैसा लगाने लगा है तो वो यही देखेगा ना कि ये बंदा कितना ऑथेंटिक है. तो अगर इसकी ऑनलाइन प्रेजेंस है, ऑलरेडी इसने इतने प्रोजेक्ट्स किए हैं, इसका कम्युनिटी से इंगेजमेंट है, तो लोग ट्रस्ट करते हैं. अगर आप एक नोबडी हैं, इवन विद द बेस्ट स्किल्स इन द वर्ल्ड, वो डाउटफुल रहेगा. वो बेचारा कैसे ट्रस्ट करे. ट्रू. और बड़ी कंपनी में काम करना तो फिर DSA सीख लें. ये ऑप्शन हमारे पास बचती है. अच्छा, ओके. सो आई पर्सनली थिंक द एरा ऑफ वर्किंग फॉर अदर्स इज श्रिंकिंग. या आई सॉ योर पोस्ट आल्सो. हाँ, तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें. क्योंकि AI इतने ज़्यादा आ गए हैं. अब ये जो मैंने आपको बात की ना सिस्टम डिज़ाइनिंग, अक्सर बिजनेस ओनर्स को सिस्टम डिज़ाइन सबसे अच्छा आता होता है क्योंकि वो उस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे होते हैं और उनको हर पेन पॉइंट पता होता है. तो जनरली ट्रेडिशनली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का प्रोसेस ये होता था कि जो CEO होता था ना, जो आइडिया के साथ आता था, वो फिर कन्वे करता है एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को या कह लो प्रोजेक्ट मैनेजर को अपना पूरा पेन पॉइंट्स, वो फिर आगे गाइड करता था डेवलपर्स को. तो वो पाथ खत्म हो रहा है. तो आई पर्सनली थिंक कि जैसे जैसे AI स्ट्रॉन्ग होता जाएगा ना, इट विल इनेबल 1% $1 billion कंपनीज. लाइक एक बंदा होगा और उसकी पूरी $1 billion कंपनी होगी, क्योंकि यू हैव तो दूसरों के लिए काम करने वाली सोच से आहिस्ता आहिस्ता हटना चाहिए. यस, फॉर योर ब्रेड एंड बटर कीप कंटिन्यूइंग डूइंग दैट, लेकिन साथ साथ आप ये सोचें कि मैं अपना, जिसको हमेशा कहते हैं कि अपना कुछ बिजनेस करना, तो उस साइड पे जाना चाहिए. I have a point here. अब पाकिस्तान की अगर हम इकोनॉमी देखें तो इट्स नॉट दैट स्ट्रॉन्ग. यहाँ पे 1% $1 million कंपनी, डू यू थिंक कि ये रीजनेबल है? तो आप बाहर की मार्केट के लिए बना लेना. ओके. यस, यहाँ की मार्केट के लिए ना बनाएं, क्योंकि यहाँ पे अभी लोग सॉफ्टवेयर में उसना अब ऐसे ऐसे शुरू हो गए हैं लेकिन करते नहीं हैं इन्वेस्ट. मैंने यही देखा है. वो अब हर बंदे की असल में ना, हमारा हिस्ट्री ऐसी है कि हमें आदत है क्रैक्ड सॉफ्टवेयर यूज़ करने की. तो अगर हमें विंडोज़ फ्री मिल रहा है तो वाई वुड वी बाय अ स्मॉल सी कोई और एप्लीकेशन. लाइक
ہمیں پورا گھر فری مل گیا ہے تو اس میں کچن کے پیسے ہم کیوں دیں, ہماری یہ سوچ ہے. لیکن ہاں ہمیں موویز بچپن سے دیکھنے کا شوق ہے, CDs خریدتے تھے, تو آج نیٹ فلکس کو پے کر دے گا جس کی 40,000 بھی تنخواہ ہے نا, وہ 2,000 روپیہ پر منتھ نیٹ فلکس کا پے کرے گا, لیکن کسی اور سافٹ ویئر کے لیے نہیں کرے گا. یہ مجھے لگتا ہے کلچرل تھنگ. ChatGPT کے لیے کر رہے ہیں سب نہیں کر رہے موسٹلی. میں نے ابھی جو کمپیئر کیا ہے نا, وہ ChatGPT فری ورژن یوز کر رہے ہیں اور نیٹ فلکس کا ان کا ہے اکاؤنٹ. پرائیورٹیز میٹر. پرائیورٹیز ہماری جو انڈو پاک ہے نا, اس میں انٹرٹینمنٹ از دا نمبر 1 پرائیورٹی. مے بی ہم لوگ زیادہ اسٹریس رہتے ہیں, اس لیے ہمیں انٹرٹینمنٹ کی زیادہ عادت پڑی ہوئی ہے. ہم فارغ زیادہ ہیں. آئی واز کورنگ نا گڈ ورڈز. اوکے اچھا ریٹس کی بات کرتے ہیں. اچھا کلائنٹس اپروچ کی سب سے پہلے بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اب ہم فری لانسنگ ورک کی بات کر رہے ہیں, تو سب سے پہلے کلائنٹس کو ڈھونڈیں کیسے؟ آپ نے کہا کہ آپ کو نا جیسے وہی ایک ریسنٹ چیز دیکھنے کو ملی ہے کہ جب ہمارے پاس 2018 میں فائبر اور اپورک وغیرہ ان کے اسٹاکس اچھے تھے, ٹھیک ہے, اس کے بعد ہمارے پاس کووڈ کی ڈیوریشن میں ہمارے پاس اسٹاکس بہت اوپر گئے تھے, اور اس کے بعد ابھی دوبارہ سے اسٹاکس نیچے آ گئے. تو بہت برا حال ہے, شدید برا حال. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو پلیٹ فارمس ہیں فائبر وغیرہ, یہ رہیں گے آنے والے کچھ سالوں تک یا پھر برے حالات ہیں؟ رہیں گے تو آف کورس ڈیٹ تو ایون اس حالات میں اسٹاک اوور فلو ابھی تک ایگزسٹ کر رہا ہے. تو رہیں گے تو صحیح, لیکن بہت گرو شاید نہ کریں. اوکے یس یہی میرا ہے کہ آف کورس جائیں گے تو کہیں نہیں, ان کی ایک ہسٹری ہے, لیکن جو ہوتا ہے نا ایک اس کی گروتھ ایرا, وہ ان کا گزر گیا, اب وہ بس سیچوریٹ ہی کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں, ابھی نا آپ نے کہا کہ پلیٹ فارم ڈیپینڈنٹ تو ہونا نہیں ہے, ہونا نہیں چاہیے. یس. اب کلائنٹس کو ڈھونڈیں کیسے؟ اب آپ نے فری لانسنگ کرنی ہے, آپ نے اپنا مائنڈ بنا لیا کہ مجھے جاب نہیں کرنی, ٹھیک ہے, تو ابھی کلائنٹس کو کیسے ریچ آؤٹ کریں, ان کو ڈھونڈیں کیسے؟ ہاں دیکھیں, سب سے پہلے تو آپ نے نا اپنے جو انسٹا کہہ رہا ہوں, لنکڈن اور یوٹیوب اور اس طرح کے پلیٹ فارمس پہ اگر آپ اچھا کانٹینٹ بنا رہے ہیں نا, آئی تھنک تھوڑا سا پارشلی کانٹینٹ کریٹر ہر بزنس اونر کو ہونا پڑتا ہے. فری لانسر از اے بزنس اونر, کیونکہ وہ پروجیکٹ بھی ڈھونڈ رہا ہے, ڈلیور بھی کر رہا ہے, پھر آفٹر سیلز لائک, تو اٹس اے اسمال سولوپرینیور 1% بزنس تو ہے. تو اس کے لیے پھر آپ کو آن لائن پریزنس چاہیے ہی چاہیے. ہر پلیٹ فارم پہ آپ کوشش کریں کانٹینٹ کریٹ کریں اپنے نیچ سے ریلیٹڈ. اچھا اب آپ کے پاس وہ ہے, اب آف کورس آپ وائرل تو میں نہیں کہہ رہا ہر بندہ ہو جائے, لیکن اگر آپ کے پاس گڈ کانٹینٹ ہے نا, اس کے بعد پھر آپ اپلائی کرنا شروع کر دیں. کلائنٹ کو دکھانے کے لیے کوئی آپ کی پریزنس, دیکھیے آپ کی اپلیکیشن اسٹرانگ ہو جاتی ہے نا. اگر فرض کرو میں نے اپ ورک پہ بھی پرپوزل ڈالی ہے اور میں ساتھ اپنے لنکس ڈال دی ہیں, تو میری اسٹرانگ ہوگی آلریڈی. ان کو پتہ ہے ایک, اگر جیسے میں نے بنانی تھی کسٹمر کیئر اپلیکیشن کہ لوگ اس پہ کال کرتے ہیں, تو AI ایجنٹ فون اٹھاتا ہے اور وہ خود ہی ان سے ان کی پوری کوئریز لے کے ان کو آنسرس کرتا ہے. تو یہ میں نے اس کا ایک ڈیمو پروڈکٹ بنا کے نا یوٹیوب پہ پورا اس کا ویڈیو بھی ڈال دی. اب اس ویڈیو سے مجھے 5 پروجیکٹس ملے ایک ویڈیو سے, اور اگر وہ میں نے وہ ویڈیو نہ بنائی ہوتی, بے شک مجھے کرنا بھی آتا اور میں اپنی پرپوزلز ڈالتا, مجھے وہ پروجیکٹس نہ ملتے. جب کلائنٹ نے ویڈیو دیکھی اور ان کا ایگزیکٹلی یہی تو چاہیے, باقی سارے ان دا ریس ہار گئے, میں جیت گیا, کیونکہ میں نے آلریڈی اس کو بنا کے دکھا دیا ہے جو اس کو آج چاہیے. تو وہ ایک ویڈیو نے مجھے 5 پروجیکٹس ون کر کے دیے. تو اس طرح آپ ڈفرینٹ ویڈیوز بنائیں اپنی, اور آپ کی ویڈیوز وائرل نہیں ہوں گی. اگین اکثر ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم کانٹینٹ کریشن کر رہے ہیں, ہمارے 200-300 ویوز ہیں تو ہمیں بند کر دینا چاہیے. ناٹ ایوری ون گوز وائرل, بٹ اگر کوئی آپ کو دیکھتا ہے, فار ایگزامپل اگر پوٹینشیل امپلائر آپ کا اکاؤنٹ کھول کے دیکھتا ہے اور آپ کے پاس سارا کانٹینٹ ہے, تو وہ وہاں پہ سولڈ ہو جاتا ہے کہ یار یہ تو بچہ وہی کر رہا ہے بندہ جو مجھے چاہیے. ٹرو, آپ کی جو ڈیجیٹل پریزنس ہے بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, ابھی ہم نے جیسے اپ ورک پہ بات کر رہے تھے کہ آپ نے وہ پرپوزل بھیجا, ساتھ میں اپنے لنکس جو سوشل لنکس ہیں وہ کر دیا. اب نا اپ ورک پہ ایک مسئلہ بہت زیادہ رہتا ہے کنیکٹس کا. آپ کے کنیکٹس ہی ختم ہوئے رہتے ہیں, اس کو کیسے مینیج کرتے ہیں آپ؟ یہ تو مسئلہ جینون ہے, کیونکہ AI نے اس مسئلے کو مزید خراب کر دیا, کیونکہ اب ہر بندے کو لگتا ہے کہ میں پروجیکٹ ڈیلیور کر دوں گا. اور ہاں کچھ جو بیسک لیول پروجیکٹس ہیں وہ واقعی ہر بندہ ڈیلیور کر سکتا ہے. اس کا ایک ہی حل ہے کہ فائنڈ یور نیچ, اور کوئی حل نہیں ہے. اگر آپ ایسے براڈ سے ہوں گے تو آپ کو اتنی لمبی ریس ہوگی کہ اس میں ایسی نیچ ڈھونڈیں جس میں بہت کم لوگ آلریڈی کام کر رہے ہیں. اور اگر آپ, اور دیٹ ول بی دا اسٹیپ ان دا ڈور. فار ایگزامپل میری نیچ تھی ایک مارکیٹنگ سافٹ ویئر ہے موٹک, اوپن سورس. تو میری نیچ تھی نہیں, لیکن وہ بن گئی. میرے کافی سارے پروجیکٹس نا اسی سے ریلیٹڈ ہوتے گئے. اب اپ ورک پہ کوئی بھی پروجیکٹ اس سے ریلیٹڈ آتا ہے تو وہ مجھے ہی مل جاتا, لیکن وہ میرا اسٹیپ ان پروجیکٹ ہوتا ہے. اس کے بعد اس کلائنٹ کے باقی سارے پروجیکٹس بھی مجھے مل جاتے ہیں.
Nice. So you have to find one niche to that's like a step in the door. You raise a very good point Yes. کہ آپ کے پاس ایک کلائنٹ آ گیا, اس کا ایک پروجیکٹ آ گیا, اس کے بعد سارے اس کے بعد سارے آئیں گے, کیونکہ یوزلی ایسا نہیں ہوتا. کچھ کیسز میں ایسے ہوتا ہے کہ کلائنٹ کا آپ پہ ٹرسٹ ایسے بلڈ نہیں ہوتا, وہ ایک ہی دفعہ کام کروا کے دوبارہ آپ وہ تو پھر آپ کا اسکل نہیں تھا نا, تو اسکل کیسے ڈیولپ کریں گے وہ بتائیں. ایکسپیرینس سے آئے گا. دیر از نو شارٹ کٹ. 10,000 اریٹیشنس یہ ایک بڑا فیمس ہے کہ کسی بھی کام کو اگر آپ 10,000 دفعہ کرتے ہیں نا تو آپ اس میں 90% دنیا سے بہتر ہو جاتے ہیں. ہو نہیں سکتا, جتنا مرضی ڈم بندہ بھی ہو نا, ایک کام کو اگر 10,000 دفعہ کر رہا ہے نا تو وہ, اور دیر از نو شارٹ کٹ. اس یہاں پہ میں ایک ریکمینڈ بھی کروں گا, ایک بک ہے, آئی ووڈ ہائیلی ریکمینڈ ٹو ایوری ون کہ بکس پڑھا کریں. بکس پڑھنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے. تو جو یہاں پہ بک ہے وہ ہے میسٹری, رابرٹ گرین ہے, ان کی بک ہے میسٹری. اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو مرضی کر لیں, آپ کو شارٹ کٹ ہے ہی نہیں. میسٹری کا شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے. یو ہیو ٹو ڈو اے اسٹف 10,000 ٹائمس ٹو بی سلائٹلی بیٹر دین. ڈونٹ یو تھنک اے آئی ورڈ کے اندر ابھی تو شارٹ کٹس ہیں نا, جیسے ابھی پرپوزل تھا وہ ہم نے لکھوا لیا کلاؤڈ سے, کوڈ تھا وہ بھی ہم نے اس سے کروا لیا, تو ڈونٹ یو تھنک یہ شارٹ کٹس ہیں؟ یہ شارٹ کٹس ہیں, لیکن آپ کی اندر پھر میسٹری تو نہ آئی نا. پھر میسٹری اے آئی میں یو آر آل, پھر آپ ریپلیسیبل ہو. اوکے. لیکن اگر آپ کے اندر اسکل ہے, ٹیلنٹ, لائک دا آرٹ از ان سائڈ یور برین, یور ہینڈز, تو پھر آپ ریپلیسیبل کم ہو. پھر اے آئی اونلی امپرووز یو. لیکن اگر آپ ڈپینڈ ہی اے آئی پہ کر رہے ہیں تو میں یہی کہوں گا کہ شارٹ کٹس کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے. جسٹ کیپ ٹرائنگ, کرتے رہو, یو ول ایونچولی گیٹ دیئر. ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ یوزلی نا جب ہم جو فریش گریجویٹس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, یوزلی ان کو فری لانسنگ اسٹارٹ کرنی ہے. اچھا, رائٹ ایج کیا ہوتی ہے فری لانسنگ اسٹارٹ کرنے کی؟ میں تو سمجھتا ہوں 14. ہاں, آپ کی کیس اسٹڈی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 14. تو کر دو تبھی اسکول کے ساتھ واپس آ کے 2 گھنٹے اگر آپ لگے. میں آئی ایم آلسو گیسٹ لیکچرر ایٹ اے یونیورسٹی. جہاں میں پڑھا تھا نا, وہیں سے میں اب وہاں پہ میں پڑھا رہا ہوں. اوکے. تو میرے اسٹوڈنٹس آلموسٹ 100 سے اوپر اب تو ہو گئے ہیں. تو میں ان کو ہر وقت یہی کہتا ہوں کہ وائی ڈو یو ویسٹ ٹائم. یونیورسٹی آپ کو اتنا ٹائم نہیں لیتی, مجھے پتہ ہے, میں ٹیچر بھی ہوں اور میں اسٹوڈنٹ بھی رہا ہوں. میں گھر نہیں اتنی زیادہ نہیں ہوتی. لائک یو آر, دن میں اگر آپ یونیورسٹی سے گھر جا کے گھنٹہ بھی پڑھو نا تو آئی تھنک یو آر ویری گڈ ٹو گو. تو وائی یو ویسٹ ٹائم. آپ اسی وقت ہی اپنا شروع کر دو, کوئی نہ کچھ پاکٹ منی, اینڈ یو ول فیل ویری گڈ اباؤٹ یور سیلف. میں تو اپنے اسٹوڈنٹس کو جب بھی نیا بیچ آتا ہے ان کو فرسٹ لیکچر میں یہی سمجھاتا ہوں کہ اب خالی ڈگری سے کچھ نہیں ہوتا. یو ہیو ٹو ہیو پروجیکٹس آن یور بیک. اگر اس پروجیکٹ کے لیے کوئی پے نہیں بھی کر رہا, بنا کے رکھو, آپ کا پورٹ فولیو بن رہا ہے, کیپ ورکنگ آن اٹ, بناتے رہو, کچھ نہ کچھ, وقت نہیں ضائع کرو. سو رائٹ ایج آئی ووڈ سے کہ اگر ایون 14 میں اگر آپ گھر جا کے 2 گھنٹے کچھ ایسا آن لائن کرتے ہو, سو دیٹس ہاؤ اٹ شوڈ بی. بائی دا ٹائم یو گیٹ ٹو 2021 یو ول بی اہیڈ آف آل یور ادر ٹیم میٹس کہہ سکتے ہیں جو گریجویٹس. اچھا, آپ ایک چیز مجھے بتائیں کہ یہ تو ہو گیا کہ آپ نے 12-14 ایئرس کے بچے کو کہہ دیا کہ ہی کین اور شی کین اسٹارٹ فری لانسنگ, لیکن کیا اس ایج میں آپ اتنا پریشر کر سکتے ہو ہینڈل, لائک کلائنٹ کا جو پریشر آتا ہے آپ پہ, کام کی جو ڈیلیوریبلس کا پریشر آتا ہے, اس کے علاوہ اگر آپ کا پروجیکٹ کریش کر رہا ہے تو ڈو یو تھنک ایک بچہ اتنا پریشر ہینڈل کر سکتا ہے؟ آپ کسی ملٹی نیشنل کا نا پروجیکٹ اٹھاؤ, کوئی چھوٹی چھوٹی, ہاں اگر, اور کرنا بھی چاہیے. جیسے مجھے یاد ہے میں ایک دن میری ویب سائٹ بند ہو گئی تھی چلنی, اور میں اس وقت اسکول میں تھا, اور وہ مجھے اتنا پینفل لگ رہا تھا کہ اب میں کیسے اس کو دوبارہ سے آن کروں. سو پریشر تو آپ کو اپنی چیزوں کا بھی ہوتا ہے, تو مجھے لگتا ہے پریشر سے ہی تو آپ گرو کرتے ہو. سو 14-15 از یو کین ٹیک دا. ایگزامس کا بھی تو پریشر لیتے ہیں نا بچے, تو جن دنوں ایگزامس نہیں ہو رہا, اور یس ایگزامس کے ڈیز میں آف کورس یو شوڈ اسٹاپ اٹ. اب اصل میں ڈفرینٹ یونیورسٹیز کا اسٹائل بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے. میں جس یونیورسٹی میں تھا نا, وہ کیونکہ یونیورسٹی آف لنڈن سے افیلیٹ تھی, تو اس میں بس یہ ہوتا تھا ایگزامز ہی میٹر کرتے تھے. مطلب اف یو ڈو گیو گڈ ایگزامس تو آپ پاس ہو جاتے ہو. تو میرے پاس پھر اس لیے تھوڑا سا روم تھا باقی منتھس میں. لائک مارچ کے بعد میں کام نہیں کرتا تھا اپنا, مارچ کے بعد مارچ اپریل مئی میں 3 منتھ صرف پڑھتا تھا. شاید دوسری یونیورسٹیز میں ڈفرینٹ ہو, بٹ یو ہیو ٹو سی ویئر اٹ فٹس یو. لائک کہاں پہ آپ ٹائم ہوتا تو ہے, کوئی بچہ ایجوکیشن میں 24 گھنٹے تو نہیں پھنسا ہوتا. سو اف یو کین ٹیک 2 hours آؤٹ, آئی تھنک یو شوڈ. اوکے, ایک نا جو مجھے سمجھ آئی ہے آپ کی اس ڈسکشن سے یا پوائنٹ سے, وہ یہ کہ آپ اسٹریس لو, پریشر لو, لیکن وہ ایک پوائنٹ تک لو. ٹھیک ہے, آپ نے اس کو یہ نہیں کرنا کہ فل ٹائم فری لانسنگ کو دے دو, اپنی ایجوکیشن کو دیکھو, اور جہاں پہ اسٹاپ کرنا پڑے وہاں پہ. ایجوکیشن کے بعد جو فالتو ٹائم ملتا ہے نا, اس میں فری لانسنگ کرو. ایجوکیشن کو بھی افیکٹ نہیں آنے دینا چاہیے, کیونکہ ڈگری نو ڈاؤٹ کافی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں میٹر کرتی. آئی تھنک اٹ اسٹل کرتی ہے. آپ کے پاس ڈگری ہو, جس آپ کے پاس ڈگری نہیں ہے نا, تو آپ کے پاس بہت ساری اپرچونیٹیز بند ہو جاتی ہیں. ڈسپائٹ بینگ ویری گڈ,
کیونکہ ہم ایک جس کو کہتے ہیں نا یہ بیوروکریٹک اسٹرکچر ہے جو صرف دیکھتی ہے کاغذ. اگر آپ کے پاس ڈگری ہے دے ڈونٹ کیئر کہ آپ کتنے ٹیلنٹڈ ہو یا کیا ہو, آپ کو آپ کی اپرچونیٹیز کم ہو جاتی ہیں. سو نیور مس آؤٹ آن دیٹ. ڈگری کرو لیکن یہ نہ سوچو کہ ڈگری از ایوری تھنگ. کمپٹیشن اتنا زیادہ ہے کہ آپ کو ڈگری کے آن ٹاپ یو ہیو ٹو ہیو یور اسکلز ایز ویل. اچھا, ابھی ہم نے کلائنٹ کانٹیکٹ کی بات کر لی کہ آپ نے کلائنٹ کو ریچ آؤٹ کیسے کرنا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتی ہے کلائنٹ میٹنگ, اور آپ کا مطلب ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ کلائنٹ نے آپ کو پروجیکٹ دے دیا, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اب آپ نے ڈلیور کرنا ہے کلائنٹ کو پروجیکٹ, تو اس کے بعد پیمنٹس وغیرہ کا یہاں پہ سین تھوڑا پاکستان میں آف ہی ہے کہ اگر آپ کے پاس یہاں پہ ہمارے پاس پیونیئر ہے اور اس کے علاوہ کون سی سروسز ہیں جس سے آپ اپنے منی ریسیو کرتے ہو, کیونکہ یوزلی کٹ ہو جاتی ہے نا بینکنگ چارجز میں. بینکنگ پیونیئر کے چارجز بہت زیادہ ہیں. مجھے تو ریسنٹلی پیونیئر پہ بڑا غصہ بھی تھا کہ ان کے چارجز بہت زیادہ ہیں. بائنانس بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے, کرپٹو سے بھی آپ پیمنٹس لے سکتے ہیں. آئی تھنک میں نے سنا ہے کہ وہ لیگل بھی ہیں. اس کے علاوہ اپ ورک سے ڈائریکٹ بھی آپ کے اکاؤنٹ میں آ جاتی ہیں اگر آپ اپ ورک وغیرہ یوز کر رہے ہیں. تو پیمنٹس کا اب آہستہ آہستہ مسئلہ تو ہے نو ڈاؤٹ. اگر پے پیل یا اسٹرائپ آ جاتا ہے تو ہمارے بہت بہتر ہوگا, لیکن خیر وہ اور ایشوز کی وجہ سے نہیں ہے. بٹ آئی تھنک اتنا میجر ایشو اب پیمنٹس نہیں ہے, مجھے بہت زیادہ نہیں آیا کبھی بھی. اچھا, پیمنٹس ریسیو کرنے سے پہلے ہمیں بات کرنی چاہیے گیس پیمنٹ سیٹ کرنے کی, کہ ایک بچے نے فری لانسنگ اسٹارٹ کر دی, ٹھیک ہے. اسے یہ نہیں پتا, اب میں یونیورسٹی گریجویٹ کو کنسیڈر کر رہی ہوں, ٹھیک ہے. اس نے فری لانسنگ اسٹارٹ کیا, اب اسے نہیں پتا کہ اس کو اپنے چارجز ریٹس کیا رکھنے چاہیے, کیونکہ یوزلی پیپل سے کہ آپ کو اپنا ریٹ وہ رکھنا چاہیے جو آپ کی ویلیو ہے, آپ کی ٹائم کی ویلیو ہے. اب وہ اپنی ویلیو کیسے سیٹ کرے, دس از دا پوائنٹ. اچھا, میں اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں. مجھے لگتا ہے آپ کو ریٹ سیٹ کرنا چاہیے کلائنٹ کی ویلیو کے اوپر. مطلب اگر فرض کریں کلائنٹ میں ایک کلائنٹ ہے میرا جو کہ $1 ملین کا بزنس کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو جو میری سروسز ہیں اس کے پورے بزنس میں کہاں پہ اسٹینڈ کرتی ہیں, میری وجہ سے وہ کتنا پیسہ کما رہا ہے, ڈپینڈنگ آن دیٹ آپ کو اپنی پرائسنگ رکھنی چاہیے. اگر میری وجہ سے اس کا لارج چنک آ رہا ہے تو مجھے اس سے 10-20% اس چنک کا مانگنا چاہیے. وہ دے گا بھی, وہ دیتا بھی ہے. لیکن اگر میں اس کو ایک ایسی چیز پرووائڈ کر رہا ہوں جو کہ بہت ویلیویبل ہے لیکن اس کے لیے ناکام ہے, مطلب اس کے سچویشن یا اس کے بزنس میں وہ اس کے لیے یوزفل نہیں ہے, تو وہ کیوں پیسے دے گا. سو میں تو اپنی پرائسنگ جو ہے نا, اسٹارٹ میں نے یہی غلطی کی تھی, میں ایسا نہیں کرتا تھا. اسٹارٹ میں پرائس وارز کرتا تھا, اور مجھے لگتا ہے شاید آپ کو اسٹارٹ میں کرنی بھی پڑتی ہے کہ میں سب سے کم کر کے دوں گا. لائک آئی تھاٹ کہ یہ سب سے بڑا میجر اٹریکشن ہوگی کلائنٹ کے لیے کہ یار یہ بندہ اتنا سستا کر کے دے رہا ہے. بٹ اٹ ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی انکریکٹ. کلائنٹ آئی تھنک پیپل آر ججمنٹل بیسڈ آن یور پرائس. وہ اس چیز کی ویلیو کو پرسیو ہی کرتے ہیں اس کی پرائس سے. اگر آپ نے ایک بہت کمال چیز ان کو $100 میں دے دی ہے تو وہ سمجھیں گے یہ فضول چیز ہے. اسی چیز کو اگر آپ پیکیج کر کے اس کو $5,000 کا شو کراتے ہو تو ان کو لگے گا یار کیا کمال پرچیز کی ہم نے. دے ول بی ویری ہیپی اباؤٹ. سو یو ہیو ٹو سیٹ یور پرائس سلائٹلی ہائر. ہائر نہ کرو. آئی تھنک دا بیسٹ گول از کہ آلویز ڈپینڈنگ آن یور کلائنٹس بزنس. پہلے تو میں آبزرو کرتا ہوں نا کہ میرا کلائنٹ کتنا پانی میں ہے, what is his business model, وہ کتنا ارن کر رہا ہے, اور پھر میں یہ دیکھتا ہوں کہ میری سروسز اس پورے بزنس ماڈل میں اس کو کتنا کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں, اینڈ دین آئی پرائس اٹ اکارڈنگلی. اور پہلا پروجیکٹ ہمیشہ سے کم کرتا ہوں. یور پوائنٹ نا, مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو لگژری برانڈ کا ماڈل ہے یہ بھی ہے کہ وہ ویلیو, وہ بیسک سی چیز کتنی بڑھا کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ یو آر لائک کہ مے بی اف آئی ہیو سم تھنگ لائک اس طرح کا تو وہ میرے پاس لائک میری کوئی ویلیو جو ہے وہ ایویلویٹ ہو جائے گی اس سے. اصل میں رچ پیپل جو امیر ہوتے ہیں نا ان کی مینٹیلٹی بڑی ڈفرینٹ ہے, کیونکہ ان کو نہیں پتا ہمیں کیا لینا ہے لیکن ان کے پاس بہت سارا پیسہ ہے. اب ان کے پاس اونلی ڈیفائننگ فیکٹر از پرائس. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ, اور یہ ایک ہیومن نیچر بھی ہے کہ کوئی بہت مہنگی چیز اگر ہم نے لی ہے نا تو اس کا مطلب ہم نے بہت اچھی چیز لی ہے. سو ٹو ڈیل ود رچ کلائنٹس آپ کو اپنی پرائسنگ تھوڑی سی ڈفرینٹ کرنی پڑتی ہے رادر دین سم ون جو کہ ایک اسٹارٹ اپ ہے یا بزنس میں تھوڑا سا اس کے پاس کیش فلو کا ایشو ہے, ان کے لیے آپ کی پرائسنگ. اس لیے میں کہہ رہا ہوں فرسٹ اسٹیپ از ٹو انڈرسٹینڈ یور کلائنٹ کہ یہ کتنا, اور پہلا پروجیکٹ موسٹلی آپ سستا کر دیں. اگر ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں نا, میں تو اس بات یہ اسٹریٹجی آپ کی ہونی چاہیے ونس یو آر این اسٹیبلشڈ پرسن ٹیکنیشین ان یور فیلڈ. لیکن جب آپ اسٹارٹ آؤٹ کر رہے ہیں, کیونکہ مجھے لگتا ہے موسٹ آف ہماری آڈینس شاید ابھی شروع کر رہی ہوگی, تو آپ کو اسٹارٹ میں تو میں کہتا ہوں کہ ایز اے فیور میں آپ فری پروجیکٹ کر دو, کیونکہ وہ پوائنٹ ہے کہ آپ اپنے آپ کو صرف دکھا رہے ہو.
تو کافی لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس کلائنٹس ہی نہیں ہیں تو پورٹ فولیو کیسے بنے گا. تو پورٹ فولیو ایسے ہی بنے گا, آپ فری میں کر دو. لیکن ابھی یہ چیز آپ کے Contradict کر گئی ہے. کانٹراڈکٹ کر رہی ہے کہ پرائسنگ نہیں بتاؤ گے, فری میں کرو گے تو وہ کہے گا کیا کر رہے ہو. ایگزیکٹلی, اصل میں یہ چیز ہی تھوڑا کمپلیکس ہے کہ اس میں دونوں کنٹراڈکٹنگ آئیڈیاز بھی ہو سکتے ہیں, کیونکہ ہم یہاں پہ ڈفرنٹ کلائنٹس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. فرسٹ اسٹیپ جو آپ نے اندر لینا ہے نا, اف یو آر نو بڈی اور اپنی پرائس بھی بہت ہائی رکھتے ہو, یور چانسز آف سکسیس از ویری لو. آپ ان کو فری میں کر کے دو, ان سے کوئی یہ میں اپنے آپ کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں, تو یہ چیز ان کو کیچ کر سکتی ہے. کیونکہ اسٹارٹ میں مجھے یاد ہے کہ پروجیکٹس نہیں ملتے, اسٹارٹ میں بہت مشکل ہوتا ہے. تو اس میں بیسٹ یہی ہے کہ ایک تو اپنا پورٹ فولیو بناؤ, وہ بھی خود ہی کرتے جاؤ, اور یہ ہے کہ جسٹ گو فار دا اسمال پروجیکٹ. اور اسمال پروجیکٹ اگر آپ ان پلیٹ فارمس پہ آ رہے ہیں نا تو گو فار اسمال پروجیکٹس. کوئی بھی ایک بہت بڑی سافٹ ویئر ایک ان ایکسپیرینس بندے کو نہیں پکڑائے گا. کوئی چھوٹا سا چیز کرو اینڈ لیٹ دیم نو یو. اچھا, اب آپ نے پہلا پروجیکٹ کر لیا لو ریٹس پہ اور یو کین سے فری میں کر لیا, ٹھیک ہے. اب وہ کتنا ٹائم ہے جس کے بعد جا کے آپ کو اپنے ریٹس بڑھانے چاہیے, اور کیا ایک دم سے بڑھانے چاہیے کہ پہلے تو آپ نے بالکل لو بجٹ پہ اس کو پروجیکٹ کر دیا, اب اس سے ڈیمانڈ اب زیادہ کر رہے ہو, اس کو جسٹیفائی کیسے کرنا ہے اور کب بڑھانا ہے؟ یہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے امپریس کتنا کیا اس کو, اچھا کلائنٹ کو. اگر تو وہ فری والا کام یا جو بہت آپ نے لو میں کر کے دیا ہے وہ اس سے بہت خوش نہیں ہے, تو اب آپ کے چانسز تھوڑے کم ہیں. تو آپ کو اس کو امپریس کرنا پڑے گا اپنے ورک سے. آئی تھنک یہ وہی بات ہے کہ آپ کا کام اگر اچھا نہیں ہوگا نا تو یو وڈ ناٹ بی ایبل ٹو گو فار. کام اچھا ہونا پڑے گا, اور اس کے بعد یو سے کہ چلیں, یا ایک یہ پرائسنگ ماڈل بھی ہوتا ہے کہ کیونکہ کلائنٹ شیور نہیں ہوتا کہ یہ بندہ اچھا کرے گا کہ نہیں. آپ کہتے ہو کہ میں کام کر دیتا ہوں, آپ کو اچھا لگا پے کر دینا, نہ لگا نہ کرنا. یہ ایک بہت اچھا اسٹریٹجی ہوتی ہے جہاں پہ اس کو سیفٹی نیٹ مل جاتا ہے. کلائنٹ نے کہنا ہے مجھے اچھا نہیں لگا تو کچھ نہیں ہوتا, یو آر جسٹ اسٹارٹنگ آؤٹ. واٹس دا اپرچونیٹی کاسٹ. آپ کے پاس ویسے بھی کوئی پروجیکٹ نہیں ہے. یہ ہم ان کے لیے بات کریں ہو آر جسٹ اسٹارٹنگ آؤٹ. اب بندہ کہ نہیں میرے ٹائم کی ویلیو تھی, آپ ویسے بھی فارغ پڑے ہوئے تھے, آپ کے پاس نہیں تھا پروجیکٹ, رائٹ, یو آر اسٹارٹنگ آؤٹ. تو آپ اس کو ایک تو کانفیڈنس یہ شو کرتا ہے کہ کلائنٹ کو لگتا ہے یہ بندہ اتنا کانفیڈنٹ ہے اپنے کام میں کہ اس کو یقین ہے کہ مجھے بعد میں پسند ہی آئے گا. تو اٹ گیوز اے گڈ میسج. اور اگر فار ایگزامپل, اور موسٹلی ایسے ہوتا نہیں ہے کہ اس کو نہیں پسند آتا, تو ٹھیک ہے, امپروو یور ورک, کیپ ٹیکنگ چانسز. سو ایٹ لیسٹ آپ اس سے فیڈ بیک لے لو. آپ کی کچھ نہ کچھ پروگرس تو ہوگی نا. آپ پیسے کی وجہ سے وہیں اسٹارٹ بھی بیٹھے ہو کہ نہیں جی $1000 ملیں گے تو میں کروں گا, دیٹس ناٹ گونا ورک فار یو. زیرو سے $1 پہ جانا ہے آپ نے. فریم ورک بتائیں پورا کہ کیا ہوگا. $1 کا یہی ہے کہ آپ اس کو, آئی واز اسٹارٹنگ آؤٹ ود دس اسکل سیٹ دیٹ آئی ہیو. فار ایگزامپل میرا اپ ورک وغیرہ سب ختم ہے, مطلب کوئی پورٹ فولیو نہیں ہے, کوئی ہسٹری نہیں ہے. تو میں کلائنٹ سے یہی کہوں گا کہ آئی ووڈ ورک فار فری. اف یو لائک مائی ورک یو پے, اف یو ڈونٹ وی گو آر وے. میں اپنے راستے آئی ایم کانفیڈنٹ کہ اس کو اچھا لگے گا. ہاں, اب نیو لوگوں میں یہ مسئلہ ہے کہ ان کا شاید وہ اسکل لیول بھی نہ ہو, تو اس کے لیے کیپ ورکنگ آن یور اسکل. ٹھیک ہے, اس کو اچھا نہیں لگے گا, گو فار اندر چانس, کیپ ٹرائنگ. ٹھیک ہے, اس میں آپ نے یہ بھی کور کر دیا کہ آپ نے اپنا پورٹ فولیو کیسے بلڈ کرنا ہے. ایسے ہی بلڈ ہوگا. ٹھیک ہے, اب نا ہم ڈفرینٹ کچھ پلیٹ فارم کی وار بھی چلتی رہتی ہے کہ فائبر بیسٹ ہے, اپ ورک بیسٹ ہے, لنکڈ ان بیسٹ ہے. تو آپ ہم نا ڈیٹیل میں جاننا چاہتی ہوں کہ لوگوں کا الگوریدم کیسے کام کرتا ہے, کیونکہ یو آر ایکسپیرینس پرسن, تو اس لحاظ سے بتائیں کہ اپ ورک کا, فائبر کا اور لنکڈ ان کا, تینوں پلیٹ فارم کو ہم نے ڈسکس کیا. میں فائبر پہ سکسیزفل نہیں ہو پایا. اچھا. ڈسپائٹ ٹرائنگ الاٹ. مجھے اس کا نا تھوڑا یو آئی ہی سمجھ میں نہیں آیا, کیونکہ اپ ورک میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ جاب پوسٹ کرتے ہیں اور آپ وہاں اپلائی کرتے ہو. فائبر میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی جیسے ایک شاپ لگاتے ہو اور لوگ خود آتے ہیں. تو آئی کریٹڈ گگز اینڈ آئی واز نیور ایبل ٹو فائنڈ اینی تھنگ. کوئی مطلب کسی نے مجھے ریچ آؤٹ ہی نہیں کیا. تو ہو سکتا ہے شاید میں نے اتنا ٹائم بھی نہ دیا, کیونکہ دوسری طرف اپ ورک چلنے شروع ہو گیا تھا. تو میری موسٹ سکسیز اپ ورک کے تھرو ہی ہوئی ہے. اور مجھے آنیسٹلی لنکڈ ان پہ بھی کبھی کوئی ایسا میجر پروجیکٹ نہیں ملا. اوکے. ہاں, میرا میجر سورس جو تھی وہ اپ ورک اور ورڈ آف ماؤتھ, کہ ایک کلائنٹ مجھے اور کلائنٹس لا کے دے دیے اس طرح. ریکمنڈیشن. ہاں, ریکمنڈیشن سے. صحیح. مجھے تو لاسٹ 2 years سے اپ ورک پہ بھی کوئی پرپوزل سبمٹ نہیں کرنی پڑی. عبداللہ ڈونٹ سے دس. آپ کو نا لنکڈ ان پہ مجھے آئی ایم شیور 100% کہ آپ کو وہ جو Web3 والے اسکیمرز آتے ہیں نا, ہاں وہ بہت آتے ہیں, وہ آئے ہوں گے, وہ بہت آتے ہیں, وہ اپرچونیٹیز ملی ہوں گی, وہ بہت آتے ہیں. لیکن وہ پتہ چل جاتا ہے, وہ اصل میں کرتے ہی ہیں کہ آپ کو پروجیکٹ دیتے ہیں, کہتے ہیں اس کو انسٹال کرو اپنے کمپیوٹر میں, اور آپ کا کمپیوٹر ہیک ہو جاتا ہے اس سے. آپ کا والیٹ میں سارے کیش, اور وہ آ کے یہ کہیں گے ہم آپ کو $100 پر آور پے کریں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا. بٹ اف یو ہیو فیوسٹ ان یور اکاؤنٹ, آپ کا جو وہ والیٹ ہے اس کے اندر تو بس فیوسٹ ہی پڑے ہوئے ہیں, فیک منی پڑا ہوا ہے.
تو پھر کیا ہی. ہاں میں تو کبھی کرپٹو میں ویسے زیادہ ڈیل بھی نہیں کیا. اوکے ہاں صحیح. ایک چیز بہت زیادہ ہے کہ آپ نے ابھی یو سیڈ کہ آپ کو نا اپنے مارکیٹنگ کرنی چاہیے, ٹھیک ہے. اب مارکیٹنگ میں آپ کو اسکلس بھی سیکھنی ہے, ٹھیک ہے. تو اس کی کیا ریشو, ایک وہ فیمس ریشو ہے کہ بھائی 10x آپ کو ٹائم دینا چاہیے اپنا اسکلس بلڈنگ پہ, 1% جو سا ہے وہ کر لو مارکیٹنگ پہ. تو واٹ از دا ارلیئر ریشو فار یو جو آپ کے لیے کام کی؟ یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کس اسکل لیول پہ آپریٹ کر رہے ہیں. اگر تو آپ اسٹارٹ میں کر رہے ہیں تو میں کہوں گا اس وقت مارکیٹنگ نہ کرو, فائدہ نہیں ہے. اگر آپ نے بہت زور لگا کے کوئی کلائنٹ لے بھی آئے تو وہ چلا جائے گا, بیکاز یو آر ناٹ ایبل ٹو ڈو دا ورک. تو پہلا تو یہ ہے کہ آپ اسکلز ہی سیکھو, اور زیادہ اچھا ہے کہ آپ کسی اسپیشلسٹ کے ساتھ کام کر لو. جیسے فار ایگزامپل اگر کوئی آلریڈی انڈسٹری میں اسٹیبلشڈ بندہ ہے, اس کے ساتھ کم ریٹ پہ کام کر لو. اس کو کہو کہ میں لائک انٹرنشپ چاہیے بہت لو ریٹس میں, یہ فار دیم ہے جن کے اوپر ابھی ذمہ داریاں نہیں ڈلیں اور دے آر لائک اوکے ٹو ارن پاکٹ منی اینڈ ایوری تھنگ. تو اپنا وہاں سے ایکسپیرینس گین کرنا چاہیے. اور ونس یو آر کانفیڈنٹ کہ یو ہیو گڈ انف اسکل, تو پھر مارکیٹنگ کو زیادہ ٹائم دو, اور اسکل لرننگ ساتھ ساتھ تھوڑی تھوڑی چلتی رہتی ہے. کوئی پروفیشنل یا پھر کوئی سینئر آپ کو کیوں ہی چانس دے گا؟ آپ اس کو کیسے پریزنٹ کرو کہ بھائی مجھے تھوڑا سا دے دے گا. آئی تھنک ایون میں آئی ول بی ویری ہیپی ٹو ہیو سم ون ہو کین ہیلپ بیکم اے ہیلپنگ ہینڈ. تو مجھے لگتا ہے ایسا نہیں ہوتا. پیپل آر, اور اگر وہ اتنا لائک آپ سے ڈیمانڈنگ ہائی پیئنگ جاب بھی نہیں لے رہا اور وہ آپ کے کام بھی کر رہا ہے, تو مجھے لگتا ہے ہر سینئر کو ایسے چاہیے ہوتے ہیں جو سپورٹیو. اٹس اے ٹو وے تھنگ, لائک آپ اس سے کوئی بینیفٹ بھی نہیں لے رہے, آپ اس کو بینیفٹ بھی دے رہے ہو, اور ان ریٹرن آپ سیکھ بھی رہے ہو. لیکن یوزلی لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی جتنا ٹائم میں نے اسے سکھانے کو یا پھر کمیونیکیٹ کرنے کو لگانا ہے نا, یہ کام ایسے کر دو, اتنے میں تو میں خود ہی کر لوں گا. یہ بھی ایک سوچ ہے, اور میری یہی والی تھوڑی سی سوچ ہے. دیٹس وائی آئی ایم سول انٹرپرینور ٹل ناؤ. اوکے. لیکن مجھے لگتا ہے ان لانگ رن اٹ پیز آف. آپ کو اس کو سکھانا پڑتا ہے, اور پھر لوگ چھوڑ کے بھی چلے جاتے ہیں, پھر آپ کو دوبارہ بھی سکھانا پڑتا ہے. لیکن ایک بڑی فیمس کوٹ ہے اس کی, جان راکٹ ویلر کی ہے, کہ آئی ووڈ رادر ارن 1% آف 100 پیپلز انکم دین 100% آف مائی اون انکم. کیونکہ پیپل تو پھر آپ بڑھا بھی سکتے ہو نا. اگر آپ کے لیے 1000 بندہ کام کر رہا ہے اور آپ ہر ایک کی انکم کا 1% لے رہے ہیں, تو آپ کے پاس 1000% ہو گیا نا. لیکن اگر آپ خود کام کر رہے ہو تو وہ آپ 100 پہ ہی رہو گے. لائک دیر از اے کیپ. ٹرو. اچھا ڈارک سائڈ کی بات کرتے ہیں. اب کلائنٹ جو سے ہوتے ہیں نا, کچھ انہوں نے آپ سے کام کروا لیا, آپ کو پے نہیں کیا, بیڈ ریویوز آپ کی پروفائل پہ آ گئے, ٹھیک ہے. اب وہ ریموو تو ہو نہیں سکتے, آپ کی پروفائل جو تھی وہ نیچے چلی گئی. تو یہ کیسے, آپ کی نے تو اچھی خاصی ماشاء اللہ ریٹنگ جو سے وہ مینٹین کی ہوئی ہے, تو ہاؤ کیسے کرتا ہوں؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ کلائنٹ برا ریویو تب چھوڑ کے جاتا ہے جب وہ بہت ہی تنگ آ جاتا ہے, غصہ ہوتا ہے. تو آپ اس کو اس پوائنٹ تک جانے ہی نا. فار ایگزامپل اگر کسی کلائنٹ کو میرا کام نہیں پسند آ رہا نا, تو میں اس کو اسٹریٹ اوے ریفنڈ کہہ دیتا ہوں کہ آپ پیسے واپس لے لو, کوئی مسئلہ نہیں, کام بھی رکھ لو, پیسے بھی رکھ لو. بس مطلب آپ نے اس کو ناراض نہیں ہونے دینا. اگر آپ سے کام, آپ کو اس کو ایک کمیونیکیٹ, اور مجھے لگتا ہے موسٹلی جب آپ کمیونیکیٹ پراپر نہیں کر پاتے نا, تو وہ فرسٹریشن لیول پہ پہنچتا ہے جہاں پہ وہ ایک برا ریویو چھوڑ کے جاتا ہے. لیکن کچھ بیڈ فشز بھی تو ہوتی ہیں نا, ان کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ فری میں کام کروائیں گے, اس کے بعد بیڈ ریویو دے دیں گے, کام ختم. تو فریشرز کے ساتھ ہاں یہ مجھے لگتا ہے تھوڑے, مطلب اس میں مجھے جو ایک بندہ ایسا ملا تھا نا, وہ ایک سعودیہ کا تھا. تو اس نے سارا مجھ سے کام کروا لیا, اینڈ پہ ہی واز لائک کہ نہیں مجھے تو پسند ہی نہیں آیا. اور اس نے, اور میں نے بعد میں ڈبل چیک بھی کیا کہ وہ یوز بھی کر رہا تھا میرا سافٹ ویئر, بٹ ہی سیڈ کہ مجھے پسند. اور میں نے پھر اس میں یہی تھا کہ میں نے اس کو ریفنڈ دے دیا, اور میں نے اس کو کہا کہ آپ ریویو نہ چھوڑو, آپ پیسے سارے لے لو اور کام بھی رکھ لو. تو ہی واز زیادتی نہیں ہے آپ کے ساتھ. تو پھر یہی ہے نا کہ پھر اس کے ساتھ دوبارہ کبھی کام نہیں کرو. تو مجھے لگتا ہے ہاں یہ پھر آپ اس کے آلٹرنیٹ ہمارے پاس کیا آپشن ہے. میں اس سے پیسے رکھ لیتا, اب ورک میں ڈسپیوٹ ڈال کے اگر میں ایون ون بھی کر جاتا اور وہ پیسے مجھے مل بھی جاتے, تو وہ بیڈ ریویو چھوڑ جاتا. تو میرے پاس میرا یہی سلوشن تھا کہ میں نے اس کو ریفنڈ دے دیا, اور میں نے کہا چلو آپ اپنے راستے, میں اپنے راستے. اوکے. اچھا اب نا ہم بات کرتے ہیں اسٹوڈینٹس کی. ابھی آپ نے کہا کہ اسکلس پہلے سیکھو, ٹھیک ہے. اب اسٹوڈینٹس یونیورسٹی کے ساتھ وہ کیسے مینیج کریں گے اسکل سیکھنا؟ وہ کوئی بھی اسکل ہو سکتی ہے, کوڈنگ ہو سکتی ہے, ڈیزائننگ ہو سکتی ہے, ایڈیٹنگ ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. اور دوسرا ابھی نا ہم 3 آپشن لیتے ہیں. ایک اسٹوڈنٹ ہو گیا, ٹھیک ہے, جس کو اپنے ساتھ میں کوئی اسکل سیکھنی ہے, کوڈنگ وغیرہ, اور ایک آپ کے پاس جابین ہے, ٹھیک ہے. وہ بندہ یہ چاہ رہا ہے, اس کے پاس اسکلس تو ہے, ٹھیک ہے. اب وہ یہ چاہ رہا ہے کہ وہ ساتھ میں فری لانسنگ کرے, تو اس کو مارکیٹنگ وغیرہ سیکھنی پڑے گی ساتھ میں, ٹھیک ہے.
تو ان دونوں پرسنس کا آپ کیسے کریں گے کمپیریزن کہ اس میں کیا اس کو ٹائم ریشو بنانی چاہیے اچھے سے؟ اصل میں جو اسٹوڈنٹ ہے نا، آئی ہیو بین ویری کلوز ٹو اسٹوڈنٹس، تو مجھے لگتا ہے اسٹوڈنٹس کے پاس زیادہ ٹائم ہوتا ہے کمپیئر ٹو اے جابین. تو اس میں اس کو یہی کہوں گا کہ اسکلز ہی سیکھو. اسٹوڈنٹ بے شک مارکیٹنگ کی طرف ابھی نہ ہی آئے، جسٹ لرن یور اسکلز، پروجیکٹس کرو، کانٹینٹ بناؤ. اسٹوڈنٹس کے پاس بیسٹ آپشن ہے کانٹینٹ بنانے کی. تو اس میں دے ہیو ٹو، the focus is not to earn money for student, it is to learn the skills. اور جو جابینز ہیں ان کے لیے سچویشن زیادہ مشکل ہوتی ہے کیونکہ جاب از ویری ڈریننگ. میں نے جو نوٹس کیا ہے نا کہ جو جاب کر کے اکثر میرے ایک دو فرینڈس بھی ہیں، وہ آتے ہیں ان کے پاس اگر ٹائم ہے بھی نا، ان کے پاس انرجی نہیں ہوتی، لائک دے آر فلی ڈرینڈ. تو ان کے لیے زیادہ ہارڈ اسپاٹ میں ہے وہ ہیں. تو اس میں یہی کہوں گا کہ فار دا ٹائم بینگ اگر آپ کوئی ایسی جاب کرتے ہو جو تھوڑا کم پے کرتی ہے بٹ اٹ آلسو گیوز یو مور ٹائم. ہوتی ہے نا کچھ بہت ہیکٹک جابس ہوتی ہیں، کچھ جابس ہوتی ہیں جس میں آپ تھوڑا سا لائٹ ہوتے ہو. تو اس ٹائم میں ہوتے ہوئے آپ کو مارکیٹنگ، ان کو تو صرف مارکیٹنگ پہ فوکس کرنا چاہیے. اینڈ بائی مارکیٹنگ آئی مین ٹو پوزیشن یور سیلف ویئر یو آر ایبل ٹو گیٹ کلائنٹس. اور جاب کو ایک دم سے نہیں چھوڑنا چاہیے، یہ بھی بہت اسٹوپڈیٹی ہے کیونکہ جو پریشر ہے نا، جو کیونکہ جابینس جو ہوتے ہیں ان پہ رسپانسبلٹیز آ چکی ہوتی ہیں، تو وہ پریشر جو ہے وہ ان کو بہت زیادہ ڈیسپریٹ کرے گا، اور ڈیسپریٹ بندے سے کلائنٹ بہت بھاگتا ہے. آئی ہیو آبزرو دس. تو آپ کو جاب فوراً نہیں چھوڑنی چاہیے، ساتھ پہ فری لانس کرنا چاہیے، اونلی ایٹ دا پوائنٹ ویئر یو تھنک کہ. اور مجھے لگتا ہے فری لانسنگ سب کے لیے ہے بھی نہیں. اچھا. کیونکہ آپ کے جو انکم ہے وہ ویری کرتی رہتی ہے. مینی پیپل گیٹ اسٹریسڈ بیکاز آف دیٹ. ان کو سینس آف سیکورٹی نہیں آتی کہ یار چلو ایک بندھی ہوئی رقم آ جائے گی ہر منتھ. تو ان کے لیے بہت مشکل ہے. مجھے لگتا ہے وہ پھر اس اسٹریس ایریا میں آپریٹ نہیں کر سکتے. تو how to train yourself to be a freelancer? You have to be a risk taker. Okay. You have to be a risk taker, or you have to be okay with not earning some months and earning a lot other months. تو fluctuation ہوتی رہے گی. اچھا، فائنل کویشچن کی طرف آتے ہیں. امیجن سم ون، ٹھیک ہے، جو کہ رات کے 2 بجے بھی نہ بیٹھ کے پرپوزل لکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کلائنٹ کا رپلائی نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، لنکڈ ان پہ جس کو بھی اپروچ کیا تھا وہاں سے ریجیکشن دیکھنے کو مل رہی ہے. تو اس کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے اپنے ایکسپیرینس سے؟ اس کو کیا بتانا چاہیں گے؟ اچھا، اس میں نا آپ نے وہ جو ہماری ٹریڈیشنل چیزیں ہوتی ہیں نا کہ بلیو ان یور سیلف، نیور گیو اپ، ان کو چھوڑ کے ایک جو ہوتا ہے نا پریکٹیکل، وہ والا آپ نے بتانا ہے کہ کوئی پریکٹیکل اس کو ایڈوائس دیں. پریکٹیکل ایڈوائس اصل میں وہ جو بلیو ان یور سیلف وغیرہ ہوتی ہے نا، وہ کچھ حد تک صحیح بھی ہوتی ہے. اس میں یہی ہے کہ ریجیکشن ہر ایک کو زندگی میں آتی ہے. اگر آپ ریجیکشن سے اوکے نہیں ہے نا تو یو کین ناٹ سکسیزفل. اس میں آپ ایسے سوچیں کہ میری سکسیس جو ہے نا وہ 1000 ریجیکشنس کے بعد ہے. تو ایک اور ریجیکشن میں آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ چلو آئی ایم 1 اسٹیپ کلوزر ٹورڈز مائی سکسیس، کیونکہ میری ریجیکشن کا کاؤنٹ پورا ہوتا جا رہا ہے. اینڈ آئی ایم پریٹی شیور کہ کوئی بندہ اگر اتنی زیادہ ریجیکشنس کو سروائیو کر جاتا ہے نا، دیر از نو چانس، ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ پھر سکسیس نہ اس کو ملے. تو ایوری ریجیکشن شوڈ بی لائک اے اسٹیپنگ اسٹون. آپ کو اس ریجیکشن کو بھی سیلیبریٹ کرنا چاہیے ان سیلف کہ ناؤ آئی ایم 1 اسٹیپ کلوزر ٹورڈز دا پوائنٹ ویئر دیر ول ناٹ بی. اور یہ جب آپ اس پوائنٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا، آپ کو شاید لگ رہا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ ہی میں نکما ہوں، میرے ساتھ ہی ایسے ہو رہا ہے، میں ہی برا ہوں. شاید ہر انسان کی زندگی، دنیا کا سب سے کامیاب ترین انسان بھی ہوگا نا، اس کی زندگی میں بھی وہ پوائنٹ آیا ہے. سو یو شوڈ سے کہ چلو میں اور وہ اب ایک پوائنٹ پہ آ گئے ہیں، لائک دنیا کا موسٹ سکسیزفل بندہ اور میں آج ایک سملر ایکسپیرینس سے گزرا جہاں سے وہ بھی گزرا تھا. بٹ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کچھ چیز آپ کی کالنگ ہی نہیں ہوتی، وہ ریجیکشن ہو رہی ہے بار بار اور آپ یہ سمجھ کے لگے ہوئے ہو کہ وہ کہتے ہیں نا آپ کی زندگی کے 2 سب سے امپورٹنٹ ڈیز ہوتے ہیں. دا ون از وین یو آر بورن اینڈ دا ادر از وین یو نو وائی. اپنی کالنگ کو آئیڈینٹیفائی کر لینا ان اٹ سیلف از اے ہیوج اچیومنٹ. 90% لوگ یا میجورٹی لوگوں کو زندگی میں پتہ نہیں چلتا وہ کیوں آئے ہیں. تو اگر آپ کی کالنگ نہیں ہے تو کیپ ٹرائنگ، یو ہیو ٹو فگر آؤٹ. کالنگ کی سب سے بڑی آئیڈیا میں نے یہی دی ہے، اگر کوئی ایسا کام کرتے ہوئے آپ کو ٹائم بھول جائے نا تو اٹ مینس دیٹس یور کالنگ. یہ ایک بہت بڑا آئیڈینٹیفائر ہے کہ آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس میں آپ کو یاد ہی نہیں رہا، اتنے گھنٹے گزر گئے. سو دیٹس سم تھنگ یو شوڈ نو کہ یہ میری کالنگ ہے. اچھا، اب کالنگ بھی ہے، آپ کو ٹائم کا پتہ بھی نہیں چل رہا، لیکن یو آر اسٹل آپ فیل ہوتے جا رہے ہو، تو اس کو کتنی دیر تک کنٹینیو کرنا چاہیے؟ 10,000 اریٹیشنس کو یاد رکھیں. اوکے، 10,000 دفعہ آپ نے فیل ہونا ہے. یس. کتنے سال بنیں گے؟ اٹ ڈپینڈس کہ آپ کتنا فاسٹ فیل ہوتے ہو.
Okay. how quickly your fasting fails. This is the main point. Yes. Fail fast. Fail fast. दिन में 3-4 दफा रिजेक्ट हो जाओ, you have a better chance 2-3 सालों में. Okay. It takes time but it is worth it. मुझे लगता है कि अगर मुझे जॉब मिल गई होती ना, तो I would have been in a far worse position today than what I am right now. True. You are a top seller, so Yes, you can तो say. उसमें ये होता है कि जॉब में एक सीलिंग है. आप जितना भी अच्छा काम कर लो, आप उससे ऊपर नहीं जा सकते. Politics too. हाँ, अब पता है इसका मुझे एक्सपीरियंस ही नहीं है. सब बंदे लोग बात करते हैं. अच्छा, मुझे इसका एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिला था. You मेरा should join a Pakistani हाँ, company. मेरा एक क्लाइंट था, उसने यहाँ पे ऑफिस खोला हुआ था. अच्छा. तो मैं तो उसके साथ डायरेक्ट ही था. फिर उसने मुझे कहा कि आप ऑफिस आ जाओ, और वो भी अब यूएस से आ गया पाकिस्तान. तो मैं ऑफिस गया एंड आई वाज सरप्राइज्ड. हर बंदा इतना लाइक दे वर नॉट वेलकमिंग. हाँ, happens. तो मुझे तब रियलाइज हुआ कि यार You avoid the competition, so how yes. can they? और पता है, जब आप बहुत अच्छा काम करते हो ना, तो यू वांट टू टेल पीपल. तो आपके कोवर्कर्स हमेशा आपसे जेलस होते हैं. दे आर नेवर हैप्पी. तो यस, इसलिए मुझे लगता है कि जॉब इज़ वेरी गुड फॉर जॉब. अगर आपका पाथ ऑफ जर्नी है तो वेरी गुड है, लेकिन अगर आपकी डेस्टिनेशन है तो यू आर डूम्ड. True. Especially in this economy, हाँ. you can never survive with a job. यू कैन नेवर सर्वाइव. जो हमारी सैलरीज हैं और जो मार्केट में असल में इतना पैसा है कि आपको सैलरी पे क्यों रहो. यू शुड नेवर. अगर दुनिया में लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं, दे हैव ऑल द मनी, और वाकई में इतनी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं फॉर एवरीवन टू एंजॉय, व्हाई डू यू वांट टू केज योरसेल्फ ऑन अ सैलरी जस्ट फॉर सर्टेनिटी. और वो सर्टेन, मुझे लगता है जॉब भी सर्टेन नहीं होती. एक नोटिस पे निकाल देते हैं. को बंदा कोई ऐसा कहे कि सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी नहीं थी, पैसे भी कम थे. सो वर्स्ट ट्रेड ऑफ है. True. अभी जो रिसेंटली ले ऑफ्स वगैरह आ रहे हैं, हाँ. इसके बाद तो वही ना. ऑनेस्टली आपके पास कोई Job भी is नहीं now है. as risky as the business, I would honestly say. So then go for the business. At least business में freelancing में ना आपको थोड़ा चार्म रहता है कि यार अगर मैं और मेहनत करूँगा और कमा लूँगा. जॉब आपको डीमोटिवेट करती है कि जितनी मर्जी मेहनत कर लूँ उतना ही कमाऊँगा. तो दैट्स जॉब इज़ डीमोटिवेटिंग. ठीक है. सो थैंक यू सो मच अब्दुल हक. आज welcome. हमने ये सीखा कि भाई रिस्क तो है ही है, Yes. जॉब में भी है और फ्रीलांसिंग में है, तो चूज योर रिस्क. Yes. और एक दफ़ा लाइफ में फ्रीलांसिंग जरूर ट्राई करनी चाहिए. करनी Thank चाहिए. you. Thank you sir.